یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، انزائٹی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، بے سکونی جو ہے وہ تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خودکشی کا رجحان وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ دجال ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے یا دجال کا خروج ہو جائے، اس سے تو بہتر ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقین مانیے کہ یہ موجودہ دور کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، انزائٹی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، بے سکونی جو ہے وہ تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خودکشی کا رجحان وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگوں کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم رہنا مشکل ہو گئے ہیں، طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، عزتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور آئے دن ایسے دلخراش اور حیران کن واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انسان شرمندہ ہے انسانیت کے ہاتھوں، اور درندگی جو ہے وہ راج کر رہی ہے انسانوں کے معاشرے میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شرفاء کے لیے زندگی مزید مشکل اور تنگ ہو رہی ہے، اور اس پر ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ہمارے دنیا کے نظام کے اندر سود کو اور اس جمہورانہ تسلط کو اس طرح سے مسلط کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو معاشی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے، معاشی طور پر بدحال کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور لوگوں کو بس ایک مشین بنانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ یہ مشین کی طرح بس کام کریں، کھائیں اور سو جائیں، بس ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہ رہے، ان کی زندگی کے اندر کوئی اور فکر نہ رہے، ان کی کوئی اور تمنا، کوئی اور خواہش نہ ہو، بس ان کو اپنی کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کی طرح جو ہے وہ ہانکا جائے، اور جانوروں کی طرح جو ہے ان سے کام لیا جائے، اور انسان جو ہے وہ ایک مشین بن کر رہ جائے جس کے اندر نہ احساسات ہوں، نہ جذبات ہوں، نہ درد دل ہو، نہ غم ہو، نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو۔ یہ انسان خود پسندی اور خود نفسی کا ایسا شکار بن جائے کہ انسان کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے۔ یہ حالات پوری دنیا کے اندر ہمیں پھیلتے ہوئے تیزی سے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات کی عکاسی کی گئی ہے اس حدیث کے اندر جو آج میں آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکھنے لگا ہوں۔ قال حذیفۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتین علی امتی زمان یتمنون فیہ الدجال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی مما ذاک قال مما یلقون من العناء والعناء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لیأتین علی امتی زمان یتمنون فیہ الدجال، کہ لوگوں کے اوپر، میری یعنی امت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے حالات سے جتنا باخبر کیا ہے، اس سے پہلی امتوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے اتنا باخبر نہیں کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی روایات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بات جو دجال کے متعلق میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بات اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق، دجال کے متعلق، اور امام مہدی اور دجال کے آنے سے پہلے کے حالات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انفارمیشن اور بہت واضح انفارمیشن، بہت کلیئر حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے ہیں، اور امت کو بتا دیا کہ وہ کتنا خطرناک اور کتنا بڑا فتنہ ہوگا
لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ دجال ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے، یا دجال کا خروج ہو جائے، اس سے تو بہتر ہی ہے۔ کس سے بہتر؟ یعنی صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان، ہمارے ماں باپ قربان، یہ ذرا بتائیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ برے ہو جائیں گے، اس قدر جو ہے وہ لوگ نڈر ہو جائیں گے، بے خوف ہو جائیں گے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اتنا مجبور بنا دے گی کہ وہ دجال جیسے فتنے کے بارے میں یہ چاہیں گے کہ اب وہی آ جائے تو بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اوپر جینا، زندگی گزارنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ اس زندگی سے تنگ آ کر یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ دجال ہی نکل آئے ہمارے اوپر۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، اور اب اس حدیث کو دیکھ کر اپنی نیوز چینل کو آن کیجئے اور گزشتہ زیادہ دور نہیں، صرف میں کہوں گا کہ آپ 1 ماہ یا 2 ماہ کی خبریں جو ہیں وہ نکال کر دیکھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ زندگی گزارنے سے کتنے تنگ ہیں، لوگوں کے لیے حالات کتنے مشکل ہو چکے ہیں، لوگ کس طرح سے سسک کر منتوں کے ساتھ، ترلوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ روز مر رہے ہیں۔ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی ویسے ہی بیچارہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، کوئی کسی دوسرے کا حق مارنے کے اوپر مجبور ہے، کوئی آٹے کا تھیلا چرانے کے اوپر مجبور ہے، کوئی اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہے، کوئی اپنی عزتوں کو فروخت کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ ہر بندہ آپ کو اکثریت میں یہاں پر پریشان حال نظر آئے گا۔ ایسی پریشانی کے عالم میں وہ وقت آنے والا لگتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے کہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اوپر اتنے کشیدہ ہو جائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ دجال آ جائے، کہ چلو جو ہونا ہے ہو، دجال آئے، کام آر یا پار جو بھی ہوگا پھر دیکھی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سچ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن سامعین اکرام، ناظرین اکرام، اس میں قصور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اپنا ہے۔ ہم خود وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ اپنے وطن عزیز پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بے ایمانی کے اندر، ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے اندر، بد اعتمادی کے اندر، فراڈ کے اندر، کسی کا حق مارنے کے اندر، ہم رشوت کے اندر، کرپشن کے اندر، ہر طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ برے ہیں۔ کون سا ایسا جرم، کون سا ایسا گناہ، کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات سازگار ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ امام مہدی والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا وہ دور ہمیں میسر آ جائے کہ جس میں ایک انار جو ہے وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ کھا جائے گا اور اس کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ کی ایک بکری جو ہے اس کا دودھ جو ہے وہ پورے گاؤں والوں کے لیے کافی ہوگا۔ نہیں، یہ گناہوں کی بے برکتی معاشرے کے اندر حالات کو تنگ کر دیتی ہے۔ گناہوں کے اثرات ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ تنگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آج کے اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو جاری رہے گی۔ آپ کے کومنٹس، آپ کے مشورے اور آپ کی آراء ہمارے پاس الحمدللہ پہنچ رہی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو جوابات دیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغامات پہنچتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔